پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم نظم پڑھیں گے یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ نشاں کیا ہے؟ نشانی، پرچم۔ پرچم کیا ہے؟ شناخت۔ کس کی شناخت؟ کسی قوم کی شناخت، کسی قوم کی پہچان۔ تو شاعر اپنے پرچم کا ذکر کرتا ہے اور پرچم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ نظم لکھتا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ میرے وطن کا جو پرچم ہے، میرے وطن کا سبز ہلالی پرچم ساری دنیا سے الگ ہے۔ اب اس سبز ہلالی پرچم کو ساری دنیا سے الگ کیوں کیا گیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ اس پرچم میں چاند کی شکل جو ہے وہ تیز تلوار کو ظاہر کرتی ہے، اور ستارہ جو ہے وہ چمکتی ہوئی قسمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ ہم تیز تلوار کی طرح اپنی وطن کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ستارے کی چمک کی طرح اپنے وطن کو چمکانے والے ہیں۔ بچوں، وطن سے محبت کا اظہار پرچم کی صورت میں اس لیے کیا جاتا ہے کہ پرچم کسی بھی قوم کی شناخت کا، پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں بھی جنگیں لڑی جاتی تھیں تو اس وقت بھی پرچم کا تصور موجود تھا۔ جو قوم جیت جاتی تھی وہ اپنے پرچم کو بلند کیا کرتی تھی، اور اسی طرح جب امن کا اعلان کیا جاتا تھا یا جنگ بندی کی جاتی تھی، اگر دو گروہ لڑ رہے ہوتے تھے تو ان میں یہ ہوتا تھا کہ اب لڑائی ختم ہو چکی ہے تو سفید رنگ کا پرچم لہرایا جاتا تھا۔ خیر، یہ بات میں نے آپ کو پرچم کے حوالے سے ویسے ہی بتائی، لیکن یہاں پر شاعر یہ کہتا ہے کہ ہمارا پرچم، سبز ہلالی پرچم، ہماری عظمت کا نشان ہے۔ یہ نہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنے وطن کی قسمت کو چمکائیں، اپنے وطن کو ترقی دیں، بلکہ جو ماضی میں ہماری ترقی تھی، جو ماضی میں ہمارے اسلاف کا نور تھا، یہ ستارہ دراصل اسی کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہ پرچم ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ یہ پرچم ساری دنیا سے منفرد ہے۔ اب کیوں منفرد ہے؟ یہ اس لیے منفرد ہے کہ تمام غازیوں اور مجاہدوں کی شان کو یہ بیان کرتا ہے، اور جب بھی ہمارے وطن پر سخت وقت آتا ہے، یعنی دشمن ہمارے وطن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے، تو ہمارے فوجی جوان یہی پرچم لے کر نکلتے ہیں، تو پھر نہ صحرا دیکھتے ہیں، نہ دشت دیکھتے ہیں، نہ کوہ دمن دیکھتے ہیں، وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور شہید ہو کر بھی اس پرچم کو بلند کیے رکھتے ہیں۔ شاعر دراصل اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پرچم کو ہمیشہ سربلند رکھیں، کیونکہ ہمارا یہ پرچم نہ صرف ہماری پہچان ہے بلکہ ہمارے اسلاف کی روایات کا امین بھی ہے۔ اب آتے ہیں لغت کی مدد سے واحد کے جمع لکھیں۔ فلک، افلاک اس کی جمع ہے، آپ لکھ سکتے ہیں۔ وطن، اوطان جمع ہے، آپ لکھ سکتے ہیں۔ قوم کی جمع ہے اقوام، آپ خود لکھیے۔ نشان کی جمع ہے نشانات، اس کو بھی آپ لکھ لیجئے۔ لغت کی مدد سے الفاظ کے مترادف لکھیں۔ بچوں، مترادف ایک جیسے الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے الفاظ کے مترادف لکھنے ہیں۔ زرین، بخت، تیز، قوی، فلک، حسین، قوت، ضوء، روشنی کو کہا جاتا ہے۔ جملے بنائیں اور ایک جملہ دیا گیا ہے، دوسرا خود بنائیے۔ رشک، سچا مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر رشک کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تیغ، مومن قوت ایمانی سے بے تیغ بھی لڑتا ہے۔ ابد، اللہ تعالیٰ نے ابد تک قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ ہمت، ہمت ہارنے والے ہمیشہ حالات کا رونا روتے ہیں۔ ذوفشاں، اللہ کرے کہ پاکستان کا پرچم قیامت تک ذوفشاں رہے۔ ہم آواز الفاظ لکھیں۔ ایک لکھ دیا گیا ہے، دوسرا خود لکھنا ہے۔ ہم آواز الفاظ کون سے ہوں گے؟ جن کی آواز ایک جیسی ہوگی۔ نشاں، خزاں، روشن، گلشن، لرزاں، ترساں، روایات، سوالات، گھبرا، تھرا۔ لغت کی مدد سے الفاظ کے متضاد یعنی الٹ لکھنے ہیں۔
अमानत का जैसे उलट ख़यानत है, इसी तरह से आप तमाम अल्फाज के उलट लिखेंगे। सीधा, आज़ादी, हमवार, सर्द, राहत, तारीख, आबाद। सरगर्मी है, हमारा कौमी परचम के उन्वान से मजमून लिखिए। अब आप मजमून में ये लिख सकते हैं कि हमारा कौमी परचम कैसा है, उसकी पहचान क्या है, वो हमारे लिए क्यों अहम है, हमारे परचम में कौन कौन से रंग हैं। फिर आप सब्ज़ रंग का बताएंगे कि सब्ज़ रंग जो है वो हमारे यहाँ मुसलमानों के ज़्यादा होने की अलामत है, और सफ़ेद रंग अक़लियतों को ज़ाहिर करता है, यानी यहाँ पर इस मुल्क में गैर मुस्लिम लोग कम रहते हैं। और आप बताएंगे कि हमारा कौमी परचम हमारी पहचान है, हमारी शिनाख्त है, हमारे गाजियों और शहीदों के लिए हमारा परचम बहुत अहम है। जब हम दुश्मन पर टूटते हैं तो अपना परचम साथ लेकर जाते हैं। इस तरह से आप हमारा कौमी परचम के उन्वान से मजमून लिखेंगे। और आप ये भी लिख सकते हैं कि कौमी परचम का एहतराम कैसे किया जाता है, कब कौमी परचम लहराया जाता है, कब परचम को उतार कर रख देना चाहिए। परचम का एहतराम, हिफाजत दोनों के हवाले से आप मजमून में लिख सकते हैं। थैंक यू।